نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرے، آپ فرما دیجئے کہ جو زائد ہو وہ خرچ کر دیں۔ اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے آیات تاکہ تم فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ آپ اس میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، اور اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں اول تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان چل رہا تھا، اور الشہر الحرام حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا بھی ذکر آیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، اور یہ فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کا نفع مند ہونا، گونا نفع مند ہونا اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر بظاہر کسی کو حرام چیز میں نفع نظر آ بھی رہا ہے تو وہ حقیقتاً یعنی کہ اگر غور کیا جائے تو اس میں جتنا نقصان ہے وہ اس میں بظاہر منافع سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب نقصان زیادہ ہو تو پھر وہ نفع کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی کلام انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام کی تفسیر میں آئے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ نشہ لانے والی ہر چیز کا پینا حرام ہے، اور ہر ایک جوا حرام ہے، جس طرح سے بھی ہو اور جس صورت میں بھی ہو۔ پھر ارشاد فرمائے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہ سوال چونکہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وہاں یہ جواب تھا کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر،
چونکہ وہاں مصارف بتانے کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے وہاں خرچ کے مواقع بتا دیے، اور پھر یہ بتا دیا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اور یہاں الفاظ سابقہ میں جو دوبارہ سوال مذکور ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ اس پر زور ہے کہ کیا خرچ کریں، لہذا انہیں اسی سوال کا جواب دے دیا گیا۔ لباب النقول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مالوں میں جو مقرر فرما دیا گیا ہے وہ کس قدر ہے، ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ نازل فرمائی، یعنی جو مال اپنی ضروریات سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اسی طرح اللہ پاک اپنی آیتیں تم پر بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت میں، یعنی کہ تو اس میں یعنی کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو، آخرت کی ضرورت کو دیکھو، دنیا کی ضروریات کو بھی سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو کہ ضرورت سے جس قدر بھی زائد ہو وہ پڑا ہی رہے اور جمع ہی رہتا ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب خرچ کر کے بیٹھ رہو اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر کل دوسرے سے مانگنے کی نوبت آ جائے۔ میں جوش سخاوت میں ایسا بھی نہ ہو کہ اہل و عیال کے جو حقوق واجب ہیں ان کو ضائع کر دے، ضرورت سے زیادہ جو مال جمع ہو جائے، اور اگر اس میں فرض زکوٰۃ اور صدقات و نفقات واجبہ ادا ہوتے رہیں تو اس کا جمع کرنا جائز تو ہے، لیکن خرچ کر دینا افضل ہے۔ اس میں احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی میں زہد غالب ہوتا ہے اور جتنا زائد ہو سب خرچ کر دیتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد زائد مال میں سے للہ فی اللہ کچھ خرچ کر دے اور کچھ رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن ان کے پاس مال جمع بھی رہتا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کہ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر اس سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ جواب سمجھنے سے پہلے آیت کا سبب نزول سمجھ لیا جائے تاکہ آسانی ہو۔ دور منصور میں بحوالہ سنن ابو داؤد رضی اللہ سنن ابو داؤد اور مستدرک حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو احسن ہو، اور آیت کریمہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، نازل ہوئی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کوئی یتیم تھا انہوں نے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ ایسا کرنے سے یتیم کے کھانے سے کچھ حصہ بچ جاتا، اسے رکھ لیتے، پھر بعد میں وہ یتیم کھا لیتا یا خراب ہو جاتا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری کیفیت پیش کی۔ آیت کا مطلب یہ کہ مقصود اصلی اصلاح ہے، یتیم بچوں کا مال اس طریقے پر ان پر خرچ کرو کہ ان کا نقصان بھی نہ ہو اور کوئی خراب نیت بھی نہ ہو کہ اس کا مال ساتھ ملا کر پکانے میں اس کے حصے میں سے اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر خرچ ہو جانے کی نیت ہو۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر پکانے میں چونکہ مصلحت پیش نظر ہے کہ ان کا مال زیادہ خرچ نہ ہو اور ضائع نہ ہو، تو اس میں کوئی موافقہ اور محاسبے کی بات نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائیوں کی طرح مل جل کر اصلاح و خیر خواہی
مد نظر رکھتے ہوئے کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ شانہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا اور تم کو حکم دیتا کہ یتیموں کا ہر حال میں الگ پکاؤ اور ایسے انداز سے پکاؤ کہ ذرا بھی خراب نہ ہو، یہ تمہارے لیے مشکل اور دشواری کا باعث ہو جاتا۔ اللہ پاک نے آسانی عطا فرما دی۔ آسانی پر عمل کرو اور نیت میں اچھی رکھو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غلبے والا ہے، اور وہ مواخذہ فرمائے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے کہ اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ان آیتوں یہ جو آیت نمبر 220 ہے، 219 اور 220 دو آیتیں پڑھی گئی۔ اس میں 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہے۔ پہلا سوال شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں تو فرمایا کہ اس میں گناہ بہت ہے، بہت گناہ ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوا کریں گے تو جیت جائیں گے تو مال زیادہ آ جائے گا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو عرب کے جو مشرکین تھے وہ جوا کھیلتے تو جو مال جیتتے تو وہ جتنے والا مال سے غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، اور اگر ہار جاتے تو ہارنے میں سے جو پھر مال بچ جاتا، 1000 روپے لگا دیے جوئے میں، 900 روپے ہار گئے، 100 روپے بچ گئے، وہ 100 روپے بھی غریبوں کو دے گئے۔ تو ایک طریقے سے یہ غریبوں کو جو ہے وہ تو بہرحال، اور شراب تو شراب کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں بھی گناہ بہت ہے لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ شراب پی کر بھی سخاوتیں کرتے ہوں، واللہ عالم، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں، شراب پیوں گا تو ٹینشن کم ہو جائے گا، یہ وہ، تو یہ جو لوگ جس چیز کو نفع سمجھتے ہیں بظاہر گونا نفع، تو فرمایا کہ گناہ بہت ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اور اس میں جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ تو اس سے تمام چیزوں کو سمجھ لیا جائے کہ بظاہر اگر نفع نظر آ رہا ہے، سود کھاؤں گا تو دیکھو میں قرضہ دے رہا ہوں، سود دوں گا نفع ہوگا، یا چلو غریب آدمی کو تو قرضہ جو ہے وہ فری میں دے رہا ہوں سود بغیر، لیکن بینک میں رکھ رہا ہوں پیسے اپنے، بینک تو غریب نہیں ہے تو اس کو میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوں کہ مجھے ہر سال جو ہے اس میں سود ملتا رہے، نفع ہوگا۔ تو یہ سارے گناہ نفع جو ہے اس سے کسی چیز کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ حرام چیز بہرحال حرام ہے، اور حرام چیز ہوتی ہے اس میں بظاہر جتنا بھی نفع نظر آئے حقیقت میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز سے اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کی طرف سے عذاب ہو، تو اس کے حقیر نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال، کیا خرچ کریں؟ یہ اس قسم کا سوال پیچھے بھی آیا تھا کہ کیا خرچ کریں، پہلے بھی آیا تھا تو فرمایا تھا کہ جو مال تم خرچ کرو اس کا مصرف والدین، قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، اور جو بھی کوئی خیر کے کام کرو گے اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے فرمایا قول العفو، جو ضرورت سے زیادہ بچا ہوا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس میں کتنا خرچ کریں؟ تو فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ بچا ہوا ہے اس کو خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ نہ تو ایسا ہو کہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، خرچ ہی نہیں کرتے ہو، خرچ کرنے سے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مال اپنے ہی لیے بس رکھا ہوا ہے، اور نہ ایسی نوبت آئے کہ اپنی ضروریات، اپنے اہل و عیال کی ضرورت بھی پوری نہیں کر رہے ہو، سب کے سب خرچ کر رہے ہو، پھر خود جو ہے وہ پریشان ہو یا خود دوسروں سے مانگنے کی نوبت آ گئی، تو درمیانی راستہ، ٹھیک ہے؟ تو جو ضرورت سے زیادہ، اچھا پھر اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو مال ہوتا ہے
اگر آدمی جو ہے اپنی زکوٰۃ نکال لیتا ہے، جو صدقات واجبات ہیں، قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ مال جمع کرتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حرام نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی جمع نہیں کرے، بلکہ ایسا نہیں کہ چلو میں نے فرائض و واجبات ادا کر لیے، اب جو ہے مال کو میں جمع رکھوں، ایسا نہیں کرے، بلکہ خرچ کرے۔ تو اس میں سے جو سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ سب کے سب خرچ کر ڈالیں جو ضرورت سے زیادہ ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو درمیانہ درجہ ہے وہ جیسے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ خرچ بھی خوب کرتے تھے اور جمع بھی ہوتا تھا، خرچ بھی خوب کرتے تھے، جمع بھی ہوتا تھا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، خرچ بھی خوب کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ اور فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر اس کے علاوہ بھی بہت خرچ کرتے تھے اور جمع بھی رہتا تھا، تو یہ درمیانی درجہ ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جو سب سے آخری درجہ ہے وہ یہ کہ فرائض و واجبات یہ ساری چیزوں کو آدمی ادا کر کے پھر اگر وہ مال جمع کرتا ہے تو وہ مال جمع کرنا بہرحال یعنی کہ وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے فرائض اور واجبات ادا کر دیے۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ یتیموں کے بارے میں ہے۔ تو یتیموں کے بارے میں قرآن شریف میں ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں اور یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ مگر احسن طریقے سے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، انہوں نے جو یتیم وغیرہ تھے تو ان کے مال کو بالکل الگ کر لیا، کھانا پینا سب کچھ الگ کر لیا۔ اب اس میں یتیم کے مال کا نقصان ہونے لگا کہ بھائی وہ کھانا کھاتا، کھانا بچ جاتا، خراب ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھاتے ہو اور تمہارا مقصد جو ہے اصلاح ہے، یتیم کی بھلائی ہے، یتیم کے مال کی بھلائی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل قصوروار ہوا ہے جس کا مقصد مال ملانے سے یہ ہے کہ میں اس کا خواجہ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وعید کا شکار ہے۔ باقی جو ہے اگر اصلاح کی نیت سے اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ نیتوں کو دیکھنے والے ہیں، اللہ پاک نیتوں کو جانتے بھی ہیں، آدمی کی سوچ و فکر کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔